بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجبال فصل عنہم مصادمہم ماذا رأى منہم فی کل مستدمی فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف لهم ادھا من الوخمی کانہم فی ظہور الخیل نبت ربا من شدت الحزم لا من شدت حزمی طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بین البہم والبہم مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم آپ ہے تو کارساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق داباد انباز اللہ تیرے در تے سیس نوان والا اوندا جگ دے وچ ممتاز اللہ نال فضل احسان دے نال ویکھیں عالم شادہ اجن نیاز اللہ بعد تیرے جس دا شان آلہ پاک ذات و شال اولاق دا ہے اکھ جان دی نو سرما نور والا اس نور دے پیر دی خاک دا ہے جس روز دے ہول تھی دل کمبن او روز غمخار غمناک دا ہے عالم شاہ تھی لکھ درود اس نو جڑا شاہ زمین افلاک دا ہے جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد تے حال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غر کال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت قتال ہو روندے غزوہ احد شریف شوال المکرم کے اندر ہوا اور شوال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً ایک پاؤ جو ہے وہ اس مسئلے میں قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا غزوہ احد شریف کے بارے میں، مسلمانوں کا کردار بھی بیان فرمایا اور منافقین کا کردار بھی بیان فرمایا۔ جب صحابہ پریشان ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے اور بہت سارے زخمی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، فرمایا اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو بدر کے اندر کافروں کو بھی اس جیسی تکلیف پہنچ چکی، تم کیوں پریشان ہوتے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا یہ تو دن ہیں، ہم نے لوگوں کے درمیان باریاں مقرر کر رکھی ہیں، کبھی یہ ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ نے یہ میدان احد کے اندر یہ جو مارکہ ہوا ہے اس لیے لگوایا تاکہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کو، اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تنگی اور تکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے تاکہ پہچان کرا دے ایمان والوں، ہم نے اتنا بڑا مارکہ اس لیے لگوایا اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دے، اور واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ اور آگے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ نے یہ میدان احد کا جو یہ مارکہ لگوایا اس لیے تاکہ مسلمانوں کو نکھار دے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور کافروں کو مٹا دے۔ حالانکہ صحابہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کافروں کو تاکہ اللہ مٹا دے، اس لیے۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا،
ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ؟ ولما یعلم اللہ الذین، ام حسبتم ان تدخلوا ولما، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے غازیوں کا امتحان ہی نہیں لیا، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو تم میں سے اللہ تعالیٰ نے غازیوں کا بھی امتحان نہیں لیا اور صبر کرنے والوں کا بھی امتحان نہیں لیا، ایسے ہی تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت۔ جو لبیک کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک ایت ہی کافی ہے۔ حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، ایسے ہی تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اور ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو تم میں سے غازیوں کا اللہ نے امتحان ہی نہیں لیا، یعلم الصابرین، اور اعلیٰ حضرت نے یہاں یعلم کا معنی پھر آزمائش کر دی، فرمایا ابھی تو تمہارے جو صبر کرنے والے ہیں ان کی اللہ نے آزمائش ہی نہیں کی کہ کتنے صبر کرنے والے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرمایا اس سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے، اب اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھو، شالا بوزدلاں کدی نیند نہ آئے، فرمایا سامنے موت دیکھو آ گئی۔ تو حضرت انس بن نضر پیچھے رہ گئے تھے میدان بدر سے، اور بعد میں کہتے تھے کہ اگر آئندہ اللہ نے مجھے موقع دیا نا پھر رب بھی ویکھے گا میں کی کرنا، رب بھی ویکھے گا میں کی کرنا، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، ضرور بے ضرور رب دیکھے گا کہ میں پھر کیا کرتا ہوں۔ تو میدان احد میں پھر حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن معاذ، یہ سارے حضرات، حضرت انس بن نضر نے دیکھا، فرمایا ابھی کدھر بیٹھے ہو؟ ادھر سے تو مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ حضرت انس بن نضر پر ہوا میدان احد، باقیوں کی تو پہچان ہو گئی، بھائی یہ حضرت امیر حمزہ کی لاش ہے، یہ حضرت عبداللہ بن جاش کی لاش ہے، حضرت شماس بن عثمان کی لاش ہے، باقیوں کی سب کی پہچان ہو گئی، لیکن حضرت انس بن نضر کا انہوں نے اتنا قیمہ کیا، اتنا ان کو کاٹا تلواروں سے، انج رکھ کے ہو تو پھر جس طرح ٹوکے نال قیمہ نہیں کرتے اس طرح انہوں نے حضرت انس بن نضر دا قیمہ کیتا۔ تو ٹوکے نال قیمے کوئی شہر رہ جاندی بندے، ہر شے انہوں نے ٹوک دیتی آپ دی، تو پھر آپ دی تو لاش بھی نہیں سی پہچانی جاندی، صحابہ کہتے ہیں ایک ہی دی لاش ہے جڑی قیمہ بنی ہوئی بالکل ہی، تو آپ کی ہمشیرہ نے پھر پہچان کرائی، انہوں نے کہا ان پوروں سے پتہ چلتا ہے یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ تو یہ اسلام ہے جس اسلام کی صحابہ نے خدمت کی ہے، اور خدمت زبانی کلامی نہیں کی بلکہ صحابہ نے اپنے عمل سے اسلام کی خدمت کی۔ اس میں میرے آقا و مولا بھی زخمی ہو گئے، یہ لفظ کہتے ہوئے کروڑ بار میری توبہ ہے، لیکن لفظ ایسی ہے کہ حضور زخمی ہوئے، حضور کے لیے یہ لفظ نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے۔ میرے آقا و مولا کو بھی لوگوں نے پتھر مارے، پھر حضور کا خون بھی بہہ گیا، اور پھر صحابہ کے جو زخم ہوئے وہ تو آپ کے سامنے ہیں، کتنے زخمی ہوئے صحابہ۔ اور ابھی رات انہوں نے ایسے ہی زخموں کے اندر پٹیاں نہیں باندھی، پٹیاں وہاں کون سے ہسپتال کھلے ہوئے تھے بھائی پٹیاں باندھنی تھی انہوں نے، ہاں پٹیاں یہی تھا کہ بھائی کپڑے جلا کر انہوں نے زخموں پر باندھنے تھے، اور کیا۔ پھر آقا مولا خود اتنے پریشان تھے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ نبی علیہ السلام کو حضور کے غلاموں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ مکے والے تو پھر آ رہے ہیں واپس، کہ یار مسلمان تو بڑے قابو آئے تھے، ہم ان کو ایسے چھوڑ کر چلے آئے ہیں، ان کو تو آج سب جو ہے وہ نعوذ باللہ صفایا کر دینا چاہیے تھا۔ تو ان کے ارادے ہیں کہ پھر واپس آئیں، مدینہ پاک پر حملہ کریں۔ تو صحابہ کے جسم کٹے ہوئے، زخمی، تو حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا بھائی وہ مکے والے تو پھر آ رہے ہیں، اب پھر جانا ہے، ان کا تعاقب کرنا ہے، ان کے پیچھے پھر جانا ہے۔ تو صحابہ نے کہا جی ہم حاضر ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، میرے حبیب کہو جے تواڈے غلام زخمہ تو بعد جدوں تسی بلایا، اللہ رسول نے انہاں نوں بلایا تے پھر حاضر ہو گئے۔ یہاں بیٹھ کر صرف اسلام پر تنقید کرتے ہیں، 70 شہید ہو جان، باقی زخمی ہو جان، زخمی بھی کوئی سوئی نال نہیں ہوئے، یا سائیکل چلاندے گوڈا نہیں پھٹیا، یہ موٹر سائیکل تو نہیں ڈٹھے،
زخماں تے انہاں دے تیر تے تلواراں تے نیزیاں دے زخم تے خون بہ رہا، تے پھر بھی کسی نے اتنے جناب نمازاں تو پڑھن تو بعد دعا قبول نہ ہوئے تو لوگ میں جی 5 نمازاں پڑھنا تو میرے کاروبار وچ نقصان ہو گیا، کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور اسی حق تے تے ایڈا وڈا نقصان ہویا، حضور اسی حق تے زخم جسم بہ رہا ہے، جسم دے زخم پھٹے ہوئے تے حضور تسی پھر ہن کوئی پٹیاں تے ساڈیاں کراؤ، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں، انہوں نے کہا اسی حاضر ہیں جناب۔ الذین استجابوا للہ للذین منہم واتقوا الذین قال لهم الناس ان الناس، نے کہو بچ جاؤ، اگے تانوں اتنا شہید کر کے گئے، انہاں تانوں فرمایا جد انہاں نوں دھمکی دتی گئی نا صحابہ نوں بچ جاؤ بھائی، وہ تے ہزاراں دے حساب ہیں، تسی تے 700 تے اگے تہاڈا کتنا نقصان ہویا، تے اگے کی فزادہم ایمانا، جب ان کو ڈرایا گیا تو ان کی ایمان کے اندر اور جوش پیدا ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تو قوم کے ایمان میں اور جوش آ جاتا، وہ بچ جاؤ، مولانا صاحب بھی قید ہو گئے، ہن مولانا صاحب ٹک ٹکی تے چڑھ کے آن گے واپس، ہن مولانا صاحب واپس آپ سازشی لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، مدینہ پاک دے اندر منافقت یہی کام سی، ہوتے سازشاں کردے رہندے سن، بچ جاؤ بھائی بچ جاؤ، کیسر و کسرا آ رہا، سپر پاوراں آ رہیاں، بچ جاؤ، بڑیاں تواڈے خلاف تیاریاں ہو رہیاں، اینج ہو جانا ہے۔ اے منافقاں دا کام ہی یہ ہوندا، اے پہچان ہے مومن تے منافق دی، منافق وہی ہوتا ہے جو ہر وقت سازشیں پھیلاتا ہے، مومن سپر پاوروں کو بھی دیکھ کر کہتا ہے ستمگر ادھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ایک 1000 لشکر کے ساتھ میرے آقا و مولا روانہ ہوئے، 1000 لشکر کے ساتھ، اور جنگ موتا کتنا مولانا لشکر کھڑا سی اگے 1 لاکھ، تو حضور نے کتنے غلام بھیجے 3000، 3 جرنیل شہید ہو گئے سن، 3 جرنیل، اس تو بڑی کوئی بات ہے؟ او جی بچ جاؤ جی، حالات نہیں ٹھیک، ساڈے کو تو شاہ ہی کوئی نہیں جی، شاید 20 قسم کے کھاڑے کھا کے شاید کوئی 1 لاکھ لشکر کھڑے سی، اے امریکہ جدھر مرضی اندر وڑ جان، مسلمان اندر وڑتے جان موت کو ڈر کے، امریکہ انہاں دا پیچھا نہیں چھڑنا، پیچھا ادو چھڑنا ہے جدو مسلمان کمن پتر تو کی آنا ہے اسی آ رہا ہے، اس دن امریکہ پیچھے ہٹنا ہے، یہ بشاک اندر وڑ دے جان، نہیں جی ہم تو تسی مسجداں دے سپیکر بھی اتار دیو، مولوی خادم نو اندر بھی کر دیو، وہ تو راضی نہیں ہوندا، تسی گستاخ عورت نو بھی روانہ کر دیو، وہ راضی نہیں ہوندے، تسی افغانستان بھی تباہ کرا دیو، عراق بھی تباہ کرا دیو، برما دیاں بچیاں دی زبانی حمایت بھی نہ کرو جنہ تے زندیاں دی کباب بنا کے کھا دے گئے، نیوزی لینڈ واسطے بھاویں تسی 1 منٹ خاموشی، مذمت تو نہیں نہ کی تھی، صرف 1 منٹ خاموشی کی، یہ بھی کبھی مسلمانوں کی مدد ہوئی ہے کہ 51 بندے مر گئے تو تہاڈی 1 منٹ دی خاموشی نہ، 51 بندیاں نے کیڑا درد تسی کیتا، اس واسطے تسی اتنی کیتا ہے کہ کفر کدھر ناراض نہ ہو جائے۔ ایک گل یاد رکھنا، جتنا مرضی اندر وڑی جاؤ، جتنا مرضی اندر وڑی جاؤ، یہود و نصارہ اس ویلے راضی ہون گے، ولن ترضی عنک الیہود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے، جتنا مرضی تسی کہو، جہاد دیاں آیتاں تساں نصاب وچوں کڈ دتیاں، تساں ختم نبوت دا مسئلہ بھی کڈ دیو، یہود و نصارہ تہاڈے نال کوئی نہیں راضی ہوندے، ہاں انہاں تانوں انج انج دینا ہے، روٹی بھی دینی تے انج انج دکھا کے پھر اگے کہنا ہے پھر آؤ پیچھے آؤ، پھر آؤ پیچھے آؤ، تہاڈا ڈالر 100 تو انہاں 150 تے لے جانا ہے، جتنا مرضی، واللہ ورسولہ حق ان یردوہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کو ناراض کر کے تم کیا کرنا چاہتے، کچھ بھی نہیں تمہیں ملے، خاری ہونا ہے تسی، کچھ نہیں تانوں لبنا۔ یہود و نصارہ کیسے یار ہو سکتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کبھی بھی نہ بنانا یہود و نصاروں کو اپنا یار، اپنا اولیاء، اپنا مددگار، ان سے ڈالر مت لینا، قرضے مت لینا ان سے، کیوں جی؟ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے دے یار ہیں، ایک دوسرے دے یار ضرور ہیں، کہ 51 بندے بھی شہید ہوئے، کوئی کفر والے کسی نے مذمت کی تھی؟ نہیں، ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، یہ خون خاک نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا،
انہاں دے خون دی کیڑی قیمت ہے؟ انہاں دے خون دی کون قیمت پا سکتا؟ سارا کوئی یہود بعد مولیاء بعد، اور ومن یتولہم منکم فانہ منہم، یہ بھی قرآن اتنا ہی پڑھ دینا فتؤمنون ببعض میں جتنے نال کفر ناراض نہ ہوئے، پرچہ نہ کٹیا جائے۔ تسی ترجمہ ہی کر دیو قرآن دا، بھائی ترجمہ تے کر دیو یہود و نصارہ دے خلاف جڑے قرآن دیاں آیتاں ہیں، حضور دی ناموس دیاں جڑیاں آیتاں نا او دی تشریح نہ بھی کرو تے ترجمہ تے کر دیو۔ لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی ادا، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ کیا بات؟ ترجمہ تو کر دو جمعے والے دن، مڑ کے وہی باتیں جناب۔ جیل دے اندر سانو آواز آندی سی، مولوی جمعے پڑھاندے سن، تے میں کہا کم کیڑا ہو رہا تے تقریر کیڑے موضوع تے کر رہے تھے۔ میں اندر بھی بیٹھے افسوس ہوندا سی بھئی چلو یار حدیثاں ہی پڑھ دیو، جڑی حدیثاں ہی حضور دی شان دیا پڑھ دیو، کم از کم جڑی ناموس رسالت دے حضور دے 11 فیصلے ہی بیان کر دیو، اور کچھ نہیں تو الم تر الی الذین یزعمون 5ویں سپارے والا پورا رکوع ہی پڑھ دیو، کچھ تے کرو، کچھ موضوع ہی ہو رہے۔ بس اقبال کہندا عالماں ظلم قرآن بے نیاز، صوفیاں درندہ گردو منہ دراز۔ اقبال کہندا مولوی قرآن تو دور ہو گئے تے صوفیاں وال ودا کے پیر بن گئے سارے۔ واعظاں ہم صوفیاں منصب پرست، اعتبار ملت بیدا شکست۔ کہندا واعظ ہون یا مولوی ہون یا پیر ہون، یہ اپنیاں پگڑیاں تے اپنے مریداں نو سیدھا رکھن دے دا دس دین کہ بندہ کوئی پھسیا بٹیرا نس نہ جائے۔ اپنیاں انہاں عزتاں دسیاں کہ سانو منو اے سانو منو، حضرت صاحب نو منو۔ جدوں حضور دی عزت دی گل آئی تے نہ حضرت صاحب نو سمجھ آئی نہ مریداں نو سمجھ آئی۔ واعظاں ہم صوفیاں منصب پرست، اعتبار ملت بیدا شکست۔ اقبال کہندا انہاں ساریاں رسول اللہ دی ملت اور دین و ملت اسلام دا اعتبار ہی گوا کے رکھ دو۔ چیست یاراں بعد ازاں تدبیر ماہ، رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماہ۔ اقبال کہندا میں سر ماراں دیوار نال، جنہاں ناموس رسالت دیاں گلاں کرنیاں سن وہ خود غداراں نال جا کے بیٹھ اور منہ چھپا کے انہاں نال جا بیٹھے، بجائے اس دے کہ لبیک نال کھڑے ہوندے۔ بیان آ گیا ہمارا لبیک سے تعلق ہی کوئی، ایک جملہ نہ ساڈی حمایت وچ کہہ سکے۔ اسی کوئی اخلاقی مجرم سی، جرم کر کے گئے سی، اسی کوئی بینک ڈکیتی کی تھی، اسی کسی دے پلاٹ تے قبضہ کر کے گئے سی، پھر تو تواڈے واسطے ویسے شرم سی، لیکن جب پتہ سی کہ مولانا حضور دی عزت واسطے اندر گئے، پھر پیچھے ہٹن دا معنی ہی کوئی نہیں، کوئی معنی کوئی نہیں پیچھے ہٹن، کوئی بات نہیں۔ میں گلا ہن دیکھو نا جی، 1000 بندہ چلیا حضور نال، مقام شوت تے آیا عبداللہ ابن ابی۔ یہ بھی ایک رب دا کرم ہوندا جے رب کسی نو سنبھال لوے۔ عبداللہ ابن ابی جدوں مڑیا نا تے 2 قبیلیاں نے اور ارادہ کر لیا اسی بھی چلیے واپس۔ اس ہمتا اعلیٰ حضرت نے مانا یہ کیتا، فرمایا جب انہوں نے 2 قبیلوں نے بزدلی نامردی دکھانا چاہی، نامردی 2 قبیلوں نے جب نامردی دکھانا چاہی کہ وہ بھی چلے جائیں واپس، بندے 700 رہ گئے، تے رب دا فضل ہویا انہاں بندے نال جڑے ساڈے نال کھڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ولیہما، فرمایا اللہ نے ان دونوں کو سنبھال لیا۔ نامردی انہوں نے کرنا چاہیے، اعلیٰ حضرت مانا بڑا عجیب کیتا۔ وہ عبداللہ بن ابی تے مڑ گیا، حضرت عبداللہ بن حرام نے انہوں سمجھایا رستے چ، فرمایا او انسان دا پتر بن، اے کم نہیں ٹھیک، تو حضور نو چھڑ کے جا رہا تے ویکھ رہے حالات کیوں جائیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ہمیں اگر پتہ ہوتا نا واقعی لڑائی ہونی ہے، لڑائی تو ہونی کوئی نہیں، یہ تو طاقت کا شو حضور کرنے نہ جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، لڑائی کوئی نہیں ہونی، اگر لڑائی ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہتے۔ عبداللہ بن حرام نے فرمایا انسان دا پتر بن، اے تو کی کروں ہے، حضور نے اس حالت چھڑ کے جا رہا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، لڑائی ہونی کوئی نہیں، حضور نے انہاں نوجواناں دی گل منی، اسی مشورہ دیتا سی میں مدینہ پاک وچ لڑنا چاہیے، تے حضور نے انہاں نوجواناں دی گل منی، حضور میدان وچ آ گئے، اسی تے حضور نال ہن نہیں جانا۔ تے عبداللہ بن حرام نے جدوں کہا کہ نہیں جانا، ایک واپس جا رہا، تے آپ نے فرمایا ابعدکم اللہ اعداء اللہ فسیغنی اللہ تعالی نبیہ عنکم، فرمایا حضور دیا دشمنا، دین دیا دشمنا، اللہ تینوں اور پرے لے جائے۔ ابعدکم اللہ تے اعداء اللہ، دشمنی تو انہاں حضور نال کی تھی۔ تے عبداللہ بن حرام نے فرمایا اللہ دے دشمنوں تو انہوں اللہ اور پرے لے جائے۔ آگے کی فرمایا فَسَيُغْنِ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَنْكُمْ، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے۔ واپس چلے گئے، 1.5 میل تو واپس چلے گئے رسول اللہ نے چھوڑ کے، حضور دا کلمہ پڑھن والے، حضور دے پیچھے نمازاں پڑھن والے، اور امام نے این اس ٹائم جدوں حضور تے 70 واری تلواراں نال حملہ ہو رہے سی میدان آیا، او دیکھ این اس ٹائم منافق مسجد نبی شریف وچ نماز پڑھ رہے سی۔
نماز تو انہوں نے اس ویلے بھی نہیں چھوڑی. اور حضور غزوہ تبوک منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اور عاشق کے اپنا مزاج ہوتا ہے. کیوں جی؟ عبداللہ ابن ابی کانڈ پھیر کے جا رہے سی تے ابو دجانہ حضور کو تلوار لے کے این چل رہے سن نہیں کر کے. اتنی بات اپنے اپنی قسمت کی بات. ابو دجانہ حضور کو تلوار لے کے این چل رہے سن. ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ کو مدار فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. جدو عبداللہ بن عمید بن زہیر تلوار لے کے نا گھوڑے ہوتے ہیں تلوار ننگی لے کے تے گھوڑا دوڑا کے رسول اللہ وال آیا نا تے فتعرض لہو ابو دجانہ. ابو دجانہ اینج کھڑے ہو گئے. فرمایا علم الی من یکی نفس محمد بنفسہ. فرمایا تو حضور دی طرف جا رہا اسی جے گردنہ لے کے اگے کھڑے ہیں ساڑھے نہ گل کر. اتنی بات. ناموس رسالت کا مسئلہ آئے اور کسی کو سمجھ نہ آئے, اور ناموس رسالت کا مسئلہ آئے تو حضرت صاحب کو بھی سمجھ نہ آئے, مریدوں کو بھی سمجھ میں, شیخ الحدیث کو بھی سمجھ نہ آئے. حدیث پڑھا رہا ہے, درس نظامی پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے. اور میں کہا میں نے بھی دس نا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. میں نے بھی دس ہو جدین پتہ نہیں صحابہ تین پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک چو. کیوں جی؟ تے تینوں بدریاں تینوں بدری صحابہ تے بلا وجہ رہ گئے. یہ نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی گل نہ کی تھی, کہندے بس رہ گئے, سستی ہو گئی. جب حضور واپس آئے تو کعب بن مالک کہندے میں نے حضور نے ویکھیا تے حضور جلال وچ مسکرائے. فرمایا تسی کیوں نہیں آئے؟ عرض کیتی حضور دربار آپ دا ہے, کسی اور دا ہوندا تے مینوں گلاں بڑیاں آندیاں, میں اپنی جان چھڑا لینی سی. بس حضور سستی ہو گئے. فرمایا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. یہ گلاں دسنیاں سن نا, کوڑے مائی دے کوڑے والے واقعے کتھوں کڈے نے تسی؟ بدری صحابہ تے کعب بن مالک ہے میدانے او دے جتنی وڈی قربانی دیتی. جدوں نہ حضور دا لباس پہچان لیا نا بھئی حضور اے جنگی لباس پایا, سارے کافر ادھر ٹر پے. ظاہر ہے انہاں دا مقصد ہی کو سی کائنات وچ اج حضور دی ذات اُتی سارے نو تکلیف ہے, اور تو کسی نو تکلیف ہی کوئی نہیں. کیوں جی؟ تو 25 لاکھ نہیں 50 لاکھ دا اجتماع کرے انہاں نو کیڑے ڈیڈے درد ہے. مولوی خادم ویل چیئر تے بیٹھے بھی گوارا نہیں. کعب بن مالک جا کے عرض کیتی حضور اے لباس جڑا تسی جنگی پایا نا اے زرا تے خوت اے جڑا سارا نظام اے حضور مینوں لا دیو تسی. تو اے لباس انہاں پہچان لیا تے میرا لباس جنگی تسی پا لو. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے. نماز عشق و مستی را آزان نیست. ہاں جو تھے کوئی آزان تے نہیں نہ ہوئی کہ بھائی آج حضور دے لباس کون پانا چاہتا. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر رہتا ہے, اور پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا کہ مجھے کیسے پیار کرنا چاہیے. کعب بن مالک صحابہ میں چوک کے بعد عرض کی تھی حضور اے لباس مینوں دے دو, میرا لباس تسی پا لو. حضور نے ذرا بھی اتار دیتی, ساری چیزیں اتار دیتی ہیں. فرمایا لو جی. کعب بن مالک کو لباس پا کے ادھر ٹر پے, حضور ادھر تشریف فرما, وہ ادھر ٹر پے. کافرہ سمجھا کہ حضور تشریف, وہ سارے ادھر ٹر پے. اتنی بڑی خدمت سر انجام دیتی کعب بن مالک نے میدان احد وچ. لیکن جب غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے تو حضور 50 دن نہیں بولے کعب بن مالک. تو کی سمجھنا تو 100 باری درود شریف پڑھ کے تے میں حضور دا حق ادا کیتا. حضور دی عزت آبرو وچ مبالغہ کرنا ہے, اور وعادت الصحابہ فی ذالک المبالغہ, یہی مبالغہ ہے. ہاں امام تقی الدین سبکی فرماندے ہیں صحابہ دی عادت یہ سی, انہاں دا مزاج یہ سی کہ حضور دی عزت, حضور دی تعظیم, حضور دی مدد کرنے مبالغہ کر دے سن. وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. کائنات جو کیڑا بھار سی جڑا صحابہ نہیں چاہیا. فرمایا انہاں حضور دی عزت تے حضور دی تعظیم مدد مبالغے کیتے. اس تو بڑا کیڑا مبالغہ ہے کہ میدان احد تے ابو دجانہ حضور تے جھک گئے. ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا, ہر تیر ابو دجانہ نو, اے کو کھلونے تا نہیں سن او تیر, او حضور دے دشمن تیر مار رہے سن. ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا, ایک واری بھی ابو دجانہ انج نہیں کیتی, اور ایک واری بھی جسم میں جو تیر کڈیا کوئی نہیں, انج حضور تے جھکے رہے. جدوں انہاں دے تیر مکے تے ابو دجانہ انج کھڑے ہوئے تے صحابہ کہندے ہیں کل کنفس, انج پتہ لگیا جویں سے کنڈے والی جا رہی ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس تو بڑا مبالغہ ہے, اس تو بڑا کوئی مبالغہ ہے کہ جسم تے تیر کھاویں. تے ظاہر ہے لو بھی نہیں سی پایا ہوا, اس واسطے جسم تیر پہ وسط ہوندے رہے. کتنا خون بہ گیا ہونا ابو دجانہ. تساں صحت ویکھی ہونی اور چڑیا گھر وچ
کنڈا ہی کنڈا ہوتا ہوں جسم نہیں نظر آتا. صحابہ کہتے ہیں ابو دجانہ دا جسم ہی کوئی نہیں سی نظر آ رہا. اتنے ایک پرچہ نہیں کٹوا سکے حضور دی. انہیں کہتے ہیں اگر مولانا ناموس رسالت کی خاطر اندر گئے تو پھر ہم بھی حاضر ہیں. انہاں حضور دی خاطر تیر کھانے, انہاں رسول اللہ دی خاطر جناب اپنی تلوار. کتنے صحابہ کٹے جی, اے سامنے میرے اس صفحے تے عبداللہ بن حرام والی گل ہے. اس صفحے تے 30 صحابہ دا ذکر اس صفحے تے امام نے کیتا ہے. تینوں کٹے 30 صحابہ حضور دے سامنے کھڑ کے کٹے. این کر ظاہر حالات ہی اس طرح بن گئے. این صحابہ کے کھڑ جڑا بھی آوے جناب تے کیڑا نعرہ لائے, مومن دی بولی بدلتی نہیں. ایک دوسرے کو سیکھ کے تو نہیں سنے گل کر دے, بولی ہے یہ کا. انہوں نے کہا وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا. فرمایا میرا چہرہ بھی حضور پر قربان ہونے کے لیے حاضر اور میرا جسم بھی حضور پر قربان ہونے کے لیے. اسی واسطے امام بوصیری فرمایا ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ما زارع منہم فی کل مستدمی. فرمایا صحابہ دیاں تو گلہ کرنا بہادری جرت استقامت دیو پہاڑ سن. انہاں جگہ کو پوچھ جنہ جگہ بھی صحابہ حاضر ہوئے. تو فرمایا جی تینوں نہیں پتا تھا میں تینوں دسدا. فصل بدرم وصل احدا فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا. حنین کو پوچھ تے بدر کو پوچھ تے احد کو پوچھ. انہاں صحابہ دے کیڑے کیڑے کارنامے ویکھے. حضور گھوڑے ہوتے تشریف لے گئے, تلوار بھی حضور نے پائی ہوئی سی. حضرت سعد بن معاذ گھوڑے دی لگام پکڑی ہوئی سی تے تلوار سعد بن معاذ بھی پائی ہوئی سی. تے جھنڈا حضور نے حضرت کنوں دیتا مصعب بن عمیر نوں. تے مصعب بن عمیر صرف تہ بند بدے ہوئے سی, ناف تو لے کے تے گھٹنے تک تہ بند بدے ہوئے سی, باقی آپ کو لباس کوئی نہیں سی. حضور نے جھنڈا بھی انہوں نے دے دیتا. اے جڑے بہ کے اسلام دے خلاف گلاں کرنے نا تسی انہاں نے سن لے تو اتنا ہی پوچھا کرو تو دتا کیویں اسلام. مصعب بن عمیر ایک تہ بند بدیا, حضور نے جھنڈا بھی دے دیتا. اے نہیں کہ حضور کمال والی بات ہے, اسلام نے جڑے پہلے کپڑے سن وہ بھی لوا لے. جدوں انہاں نوں کفن دین لگے تو حضور رو پے. وہی چادر جڑی صحابہ نے کہا جی یہ چادر ہی کفن ہے. تو عرض کیتی حضور ہے تو چھوٹی جی چادر ہے, سر ڈھانپتے ہیں تو مصعب بن عمیر دیاں ٹنگاں لنگیاں ہو جاندیاں, جے ٹنگاں ڈھانپتے ہیں تو پھر سر ننگا. تو اے سن کے میرے آقا رو پے سن. اے وہی مصعب بن عمیر ہے جڑا دور جاہلیت 400 درہم دا ایک سوٹ پاندا ہوندا سی. پھر ایو جی خوشبو لاندے سن بھائی مکے دی جس گلی جو گزر جاندے سن لوگ سمجھ جاندے سن تو مصعب بن عمیر گزریا. اور آج کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی حضور نہیں کی, حضور کی اساں کیتا. آج شہید بھی ہو گئے. پیروں تے گھا پایا صحابہ نے. حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو, پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو. اسلام تو ایتھے تک لے جاندہ ہے. شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. اسلام تے مصعب بن عمیر نو گاہ نال دفن کردا ہے. اپنے آپ نو بدلو, حضور دے دین واسطے کھڑے ہو, حضور دے دین نو تختوں تے لے آؤ. اسلام عمل دا نام ہے. کتنے دن صحابہ نہ حضور نہیں بولے, 50 دن نہیں بولے. تے کعب بن مالک نہ نہیں بولے, مرارہ بن ربیعہ نہ نہیں بولے, ہلال بن امیہ نہ نہیں بولے. 50 دن حضور نہ بولن, 50 سیکنڈ نہ بولن تے صحابی واسطے موت بڑھ جاندی. 50 دن حضور نہیں بولے. یہ تو صرف غزوہ تبوک وچ نہیں گیا. اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے. اس تو بعد حضور نے فرمایا میں غیرت مند ہاں. تے حضور اپنی عزت دے بارے کتنے غیرت مند ہیں. وہ تو تبوک وچ نہیں نہ گئے تے حضور نہیں بولے. تے حضور دی عزت دے بارے جڑی گل کر کے تے وہ چلی جاوے تے تسی چپ کر کے تماشے ویکھتے رہو. حضور اپنی عزت دے بارے کتنے غیرت مند ہیں. وہ تو تبوک واسطے حضور نہیں بولے 50 دن. 30 دنوں تو بعد جی صحابی آئے. 30 دنوں تو بعد ایک صحابی نو حضور نے بھیجا, فرمایا انہوں کہو انہاں دیاں بیویاں میکے چلیاں جان. تے کعب بن مالک نے کی کیا, انہاں کہا پوچھ کیا ہو, طلاق بھی دینی ہے انجے بھیجنا. لکھاں سلام اس خاک تے جتھے کعب بن مالک چلے. حضور بول بھی نہیں رہے. پورے مدینے چ کوئی انہوں نے گل کرنے واسطے تیار نہیں. پورے مدینہ پاک صحابہ نو منع کر دیتا انہوں نے گل نہیں کرنی. اس دے باوجود گل اتھی کھڑی حضور دی محبت. تھوڑی جی مصیبت آ جائے, او جی تسی کی کرو جی, او جی اسی تے چنگے پہلے روٹیاں کماندے سی, اسی تے بڑا. کعب بن مالک پورا مدینہ نہ بولے. حضرت ابو قتادہ جڑے نا انہاں دی دھی سی کعب بن مالک دے پتر دے گھر حضرت کبشہ. تے سب تو بڑا پیار سی انہاں دا آپس وچ, دوہاں چچا زاد سن, انہاں دا آپس وچ بہت پیار سی. تے حضرت ابو قتادہ گوڈی کر رہے سن باغ دی. حضرت کعب بن مالک باغ دی دیواروں تو سلام دیتا, السلام علیکم. حضرت ابو قتادہ ویکھے بھی نہیں کعب بن مالک سلام دیتا کہ نہیں دیتا. سب تو پیارا چاچا زاد آپس وچ سن.
تو کہندے سب تو زیادہ مدینہ پاک وچ میرا پیار ابو قتادہ نال سی، جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا ساڈا سب تو بڑا شاہ سوار ہے۔ کہندے میں دوسری باری کیا میں کہا السلام علیکم، میں اللہ رسول نال پیار کرنا ہوا، جواب تو دے۔ کہندے کوئی جواب نہ دیتا۔ تیسری باری میں قسم اٹھا کے پھر کیا، میں اللہ دی قسم چاہنا میں اللہ رسول نال پیار کرنا، او سلام دا جواب تو دے۔ فرماندے تیسری باری انہاں سلام دا جواب نہیں دیتا، بس اتنا ہی کیا اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے، تو پیار کردا یا نہیں، سانو یہ نال کوئی غرض نہیں، حضور نے منع کیتا تیرے نال گل کوئی نہیں کرنا۔ بس عشق ہوری شے ہے، جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت۔ بس اقبال کہندا عشق دے جہان وچ نہ امیری ہے تے نہ کوئی اور شے ہے، بس اتنا ہی ہے کہ جڑا موقع بنے حضور نال پیار کرنا ہے، بس حضور نال محبت کرنا ہے، اپنے آپ نو بدلو اور رسول اللہ نال پیار کرو۔ جدوں حضرت خالد بن ولید نو صدیق اکبر کی فرمایا سی، فرمایا موت نو تلاش کری زندگی مل جائے، موت پیچھے نسی زندگی مل جائے، عزت تو دور دور رویں تے عزت تیرے پیچھے پیچھے نسے۔ یہ دو ہی نصیحتاں کیتیاں جدوں آپ جنگ تے روانہ فرمان لگے۔ اپنے آپ نو بدلو اور کدی بھی بیٹھ کے ناموس رسالت دے خلاف گل نہیں سننی، بس انہوں کو کوئی اور گل کر جڑی کرنی ہے، بس حضور دی ذات وہ باس والی جگہ نہیں، وہ عشق و محبت والی جگہ ہے۔ باس مباسے اور کرو ہے، یہ باس دیاں جگہ اور ہیں، پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا جی، سبزیاں کتنے چلیاں گیاں، اے باس بیٹھ کے کرو، جب حضور دی گل آوے تو بس بھائی بس بس بھائی بس، ایتھے گل کرن دی جا نہیں، ایتھے عشق دی جا ہے، محبت دی جا ہے۔ حضور نال پیار کرن دا اے طریقہ نہیں جڑا اسی اپنایا لوگاں نال بیٹھ کے بات، جڑا بندہ کہے انہوں کو نہ باس ہی نہ کرو، ان کا باس بھائی تم اپنا جا اپنا جنوں مرضی مننا، تو میرے نال جڑی گل کرن لگا میں وہ صدیق اکبر دی طرح حضور اگر وڈی بھی گل کرن تے میں منن واسطے تیار، تے حضور دے اگے کوئی موقع آیا، صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں نہیں ماریاں، عتبہ نے نہیں ماریاں، ہجرت تو پہلے حضور تے حملہ کیتا، صدیق اکبر بچان چلے گئے، انہاں رسول اللہ نو چھڑ کے صدیق اکبر نو کٹنا شروع کر دیتا، اور اس دوران انہاں صدیق اکبر دے منہ تے بھی جتیاں ماریاں، اور آپ دا نک گم ہو گیا سی، آپ دا چہرہ اتنا سج گیا سی۔ افضل الخلق بعد الرسل، پوری امت دا ایمان ایک پلڑے چوے تے صدیق دا ایمان پھر بھی بھاری ہے۔ جی حضور دی خاطر اتنی قربانی صدیق اکبر دیون تے تسی تے میں کہ جے قربانی دینی چاہیے دی، اے چھڑ دے ہوئے سارے کام، جدوں حضور دی گل آوے بس گل مک گئی کائنات، بس ایتھے سر جھکا کے رہو، حضور نال پیار کرو۔ میں انہاں نوں کل کہہ رہے سی، میں آکھیا اج مسلمان کہہ دین نا حالات نہیں ٹھیک، جے قیامت والے دن اسی سارے تے جانا تے حضور دی بارگاہ وچ، جے رسول اللہ نے فرمایا حالات اج کوئی نہیں ٹھیک، اج تے انبیاء بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اج حالات کوئی نہیں ٹھیک، اللہ صفت انتقام نال جلوہ کرے، جاؤ رب نال خود گل کرو، فرمایا اج حالات نہیں ٹھیک، تو پھر کی بنے گا قیامت نو، پھر کی بنے گا جو حضور نے فرمایا حالات اج نہیں ٹھیک، پھر اج تو پانی پین آ گیا، جا میرے حوض کوثر تے تیرے واسطے کوئی نہیں پانی، پھر باز آ جاؤ، اپنے آپ نو بدلو۔ جے صحابہ نہ حضور 50 دن نہیں بولے تے جنہاں دے گھوڑیاں دے نک وچ مٹی وڑی امت دا مقابلہ نہیں کر سکتی، تے تسی تے میں کہڑے باغ دی موڑیاں غداری ناموس رسالت نہ کر کے پھر عاشق رسول بھی ہوے بندہ، ایتھے معافی کوئی نہ نہیں، مطلب تساں سمجھو 50 دن تو حضور انہاں بھی نہیں بولے، پھر اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل کیتیاں، ہاں فرمایا وعلی الثلاثہ، اس دن پھر معافی ملی 3 صحابہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا اپنے آپ نو بدلو، حضور دی غلامی اختیار کرو، انے واہ حضور نال پیار کرو۔ اے جڑی چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے کو ہن بھی ملن آندے، چاہے ایڈی ساریاں بچیاں چاہے ایڈے سارے بچے، بہرحال او لبیک دے نال کھڑے، اینا ہی لبیک کہنا ہے، اور انہیں انشاءاللہ لبیک کہندے برما پہنچ جانا تے پاکستان وچ حضور دا دین تخت ہوتے آ جانا، اس لبیک دے نعرے نال، تاجدار ختم نبوت۔
انہیں جانا 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 نہ رکھا غیر سے کام میں دنیا سے مسلمان. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.